السلام علیکم ناظرین، اس وقت پنجاب کی صورتحال کافی زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے، کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور جو ہمیں دستیاب معلومات ہیں وہ کچھ تسلی بخش نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب تک کے دستیاب معلومات کے مطابق جو صبح 4 بجے سے لے کر اب تک کی جو معلومات ہے وہ یہ ہیں کہ دریائے چناب ہیڈ مرالہ کے پہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آ گیا ہے۔ 1999 کے بعد یہ سب سے بڑا سیلابی ریلا ہے، اور لاہور میں سیلاب کا خطرہ ابھی تک شدید برقرار ہے، اور ہنگامی اعلانات شروع ہیں۔ بالخصوص صبح نماز کے وقت بھی ہنگامی اعلانات ہوئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں لاہور، ناروال، سیالکوٹ سے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی کچھ لوگ جو ہے رضاکارانہ طور پر خود بھی محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے ہیں۔ بھارت نے دریائے راوی پر قائم تھین ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے ہیں۔ یہ ابھی تازہ ترین اطلاعات جو ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ڈیم کے گیٹ کھولے ہیں، اور لاہور پارک ویو سوسائٹی جو ہے اس کو بھی خالی کرنے کا حکم قرار دیا گیا ہے، حکم جاری کیا گیا ہے۔ اچھا، اسلام آباد ہو، بحریہ ہو، یا لاہور کی اس قسم کی سوسائٹیز ہوں، جہاں کہیں بھی مسئلہ بن رہا ہے، زیادہ تر جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو تجاوزات ہوتی ہیں، تجاوزات کی جو اس پہ سوسائٹیز بنتی ہیں، جو تجاوزات میں شامل ہوتی ہیں، حکومتی سستی کہیں یا جو بھی کہیں، کہ ان پہ بروقت کارروائی نہیں کی جا سکتی، تو بروقت کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے یہ اس قسم کے پھر حادثات ہوتے ہیں۔ دریاؤں کے راستے پہ سوسائٹیز بنا دینا اور اس قسم کی چیزوں پھر بعد میں جو ہے پچھتانا پڑتا ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی شدید سیلاب کی صورتحال ہے۔ جموں بہت زیادہ شدید صورتحال کی لپیٹ میں ہے، سیلاب سے لپیٹ میں ہے۔ حکومت پنجاب نے تمام سکولز اور کالجز اور مدارس بند کرنے کا فوری طور پہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے، تاکہ وہاں پہ موجود جو بچے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، تاکہ وہ کسی بھی حادثے کا شکار نہ ہوں۔ حادثے سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ تمام سکولز، چاہے وہ ناروال ہے، چاہے وہ سیالکوٹ ہے، چاہے وہ لاہور ہے، وہاں پہ بند کر دی گئے ہیں، مدارس بند کر دیے گئے ہیں، اور کالجز بند کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جب حالات بے قابو ہونا شروع ہو گئے تو حکومت پاکستان نے جو ہے پاک فوج کو بھی طلب کر دیا ہے، اور پاک فوج جو ہے امدادی سرگرمیوں میں ابھی پوری طرح مشغول ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو ہے وہ کافی اس قسم کی سہولیات موجود ہوتی ہیں، تو ایسے مواقع پہ اکثر پاک فوج ہی کام آتی ہے۔ اور فوجی جوان جو ہے اس وقت سیلابی علاقوں میں پہنچ بھی چکے ہیں، ریسکیو بوٹس کے ذریعے لوگوں کو نکال بھی رہے ہیں، اور ریلیف آپریشنز جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شدید بارشوں نے پنجاب کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے۔ مانسا اور برنالہ کے اضلاع میں بارش معمول سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور ریکارڈ کتنی کی گئی ہے؟ 1643% زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، 1-2% نہیں، 1643% معمول سے زیادہ بارش یہ اس بار جو ہے مانسا اور برنالہ میں ریکارڈ کی گئی ہے، اور جس کا نتیجہ یہی ہے کہ پنجاب میں جو ہے ہمیں اس قدر شدید سیلاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اس وقت پنجاب میں آپ کو پتہ ہے بڑے پیمانے پہ انخلا جاری ہے، دریاؤں میں سیلابی ریلیں گزر رہے ہیں، اور بہت بری حالت ہے، اسکول بند ہو گئے، فوج میدان میں اتر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے ابھی ایک تصویر دیکھی تھوڑی دیر پہلے، سوری ویڈیوز بھی تھیں، فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ پاک فوج اور پولیس کے منع کرنے کے باوجود بھی دریائے راوی کے کنارے پلوں پہ ٹھہر کے تماشا دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد، ہزاروں میں لوگ ہیں۔ ابے یار جاؤ اپنے گھروں کو سنبھالو، پھر تم کہتے ہو پھر بارش کا ایک چھوٹا سا 2 قطرے اٹھیں گے اور پھر تمہیں بھاگ کے لے جائیں گے، پھر بعد میں پچھتاؤ گے کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، پھر حکومت کا قصور ہوگا۔ تماشا دیکھنے کی یہ چیزیں بالکل قطعی طور پہ تماشا دیکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چاہے بونیر کے حالات ہوں، چاہے سوابی کے حالات ہوں، چکوال کے ہوں، چاہے اس وقت کشمیر کے حالات ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پنجاب میں اس قدر سیلابی صورتحال ہے، یہ تمام جتنے بھی علاقے ہیں جو سیلاب کی لپیٹ میں آئے ہیں، اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تھوڑا سا رسی کو ہمارے لیے ڈھیلی کی ہوئی ہے، تو لیکن ہم ان چیز سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تعویلیں نکالتے ہیں نا کہ جی یہ بارش آ گئی
اور یہ حکومتی نااہلی ہے. یہ جب ہم تعویلیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں نا یار، کوئی بھی سبب ہو، حکومتی سستی ہو، ہماری غلطی ہو، کسی کی غلطی ہو، کسی بھی وجہ سے اگر کوئی حادثہ ہو رہا ہے، وہ حادثہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ جو تعویلیں ہوتی ہیں یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان میں نہیں آتی. انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں کچھ آتا ہے تو ہمارا جو نفس ہے خود بخود ہمارا ضمیر مائل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس استغفار، اس کے سامنے جھکیں، استغفار کریں، اس سے پناہ مانگیں. اور اس قسم کی تعویلیں ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں، اور شیطان جو ہے ہمیں بار بار لگائے گا بھئی یار کیا استغفار کرو گے، کیا توبہ کرو گے، بھائی یہ تو حکومت کی غلطی سے ہو رہا ہے، یہ تو فلاں کی غلطی سے ہو رہا ہے، یہ تو آوے کا آمہ بگڑا ہوا ہے، یہ تو سارا سسٹم ہی ایسا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، مزید خطرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.